اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میں آج تک اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس سے پہلے کہ جادوگر میری طرف گھومے میں نے اپنے ریوالور کی 6 گولیاں جادوگر نے اس کی بیٹی اور گیٹ کو مار دی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ جادوگرنی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ گولیاں چونکہ بہت سے قریب سے چلائی گئی تھی اور میرا نشانہ پختہ تھا، اس لیے تینوں کے سینے پر گولیاں لگی اور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر ایک جنون سا طاری تھا۔ میں نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے نمبر 2 کو جیپوں سے پٹرول کے گیلن لانے کا حکم دیا۔ پٹرول میں نے خود ان کے بے جان جسموں پر ڈالا اور آگ لگا دی۔ جلتی ہوئی لاشوں پر میں نے دوبارہ اپنا پستول خالی کیا اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک لاشیں بالکل راکھ نہ بن گئیں۔ گولیاں چلتے ہی میری ہمراہی اور نمبر 2 کے علاوہ باقی سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ لاشوں کے جلنے کے بعد ہم خاموشی سے اپنی جیپوں کی طرف بڑھے اور عبداللہ کو اس کے گھر اتار کر اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ تمام راستے ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ رات بستر پر لیٹے ہوئے میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق سوچتا رہا۔ سب سے پہلے تو میں نے جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو ہلاک کرنے کی وجہ اپنی سوچ کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ میرا اللہ پاک کی ذات، اس کی بے شمار صفات اور بے حد دو حساب قدرتوں پر یقین کامل ہے۔ میری زندگی میں درجنوں ایسے لمحات آئے ہیں جب میں نے دشمنوں کے ہاتھوں خود کو بے پست پا دے کر اللہ پاک کے حضور اپنی بے چارگی اور بے بسی بیان کر کے مدد کی التجا کی، اور اللہ پاک نے اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے صدقے میری فریاد سنی اور مجھے اس مصیبت سے نکالا۔ میرے ایمان کے مطابق اللہ پاک کی رضا کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ میری سوچ کے مطابق کائناتوں میں دوسری سب سے بڑی طاقت شیطان ملعون کی ہے، جس نے قیامت تک اللہ کے بندوں کو بہکانے کی اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے، اور شب و روز کے ہر لمحے میں وہ اور اس کے چیلے اس کام میں مشغول ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں تو پیغمبر بھی آئے، اور وہ بھی جنہیں اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا۔ اگر ایک مسلمان کسی بت خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا سر کو ذرا خم بھی کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی یقین اور خیال ہے۔ ممکن ہے بعض قارئین کو میرے اس عقیدے پر اعتراض ہو۔ جادوگرنی نے مجھے میرے ماضی، حال اور مستقبل کے جو مناظر دکھائے اور جو کچھ بتایا تھا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ اس جادوگرنی میں یقیناً شیطان حلول کر چکا تھا اور وہ شیطانی قوتوں کے سارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ میرے خیال میں اس جادوگرنی کا مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں جادو کام دکھانا اور انہیں غیر اللہ طاقتوں سے مرطوب اور متاثر کر کے ان کے دلوں میں اللہ پاک کی وحدانیت پر شک پیدا کرنا تھا۔ اپنی اس توجہ کے علاوہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان تینوں کو ہلاک کرنے اور ان کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دینے تک جو کچھ بھی میں نے کہا، اس میں میری ارادی اور دماغی سوچ کا قطعی دخل نہ تھا۔ میرا دماغ اور عقل بالکل بے بس اور معطل ہو چکے تھے۔ میری حالت بالکل ایک روبوٹ جیسی تھی۔ کسی اندیکھی طاقت نے مجھ سے یہ سب کام کرایا۔ جادوگرنی جو دوسروں کے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات نہ صرف بتاتی تھی بلکہ دکھاتی بھی تھی، اس لیے اپنے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے جاننا کچھ مشکل نہ تھا اور اس کا سدباب بھی کر سکتی تھی، لیکن اس طاقت نے اس کی عقل اور جادوئی قوتوں پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ جادوگرنی نے مجھے جو کچھ بتایا اور دکھایا اور بیان کیا ویسے ہی ہوا۔ مہم کی کامیابی کے بعد جب میں واپس گھر لوٹا تو مجھے رشتہ داروں نے بتایا کہ میری ضعیف والدہ کو میری بیوی نے جھاڑو سے مارا۔ 99 میں میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اور آپریشن کے 2 روز بعد اسپتال میں ابھی میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو ایک ایسی بات ہوئی جس پر میں نے اپنی خود سار بیوی کو طلاق دے دی اور دیکھے گئے منظر کے عین مطابق اور وہاں سے رخصت ہوئی۔ ایک مستقبل عذاب سے جو مجھ پر اور میری والدہ پر نازل تھا، ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل گئی۔ اس مہم کی تکمیل کے 2 سال بعد میں سعودی عرب چلا گیا اور 7.5 سال تک وہاں بطور ایئرپورٹ ایڈمنسٹریٹر ملازمت کی، اور اس کے بعد 7 سال سنگاپور میں سیلز ڈائریکٹر کے طور پر گزارے۔ اس تمام عرصے میں مجھے آسٹریلیا، کوریا، فلپائن، ملیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، ایران، شام اور عراق جانے کا موقع ملا، اور ہر ملک اور ہر جگہ میں نے اس نسوانی اصل کو ڈھونڈا جسے دکھاتے ہوئے جادوگرنی نے کہا تھا کہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کی تلاش میں ہو، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی اور میں اس کی تلاش میں ناکامی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ میں 98 کے مارچ میں کراچی تھا۔ بالکل اچانک ہی وہی صورت مجھے نظر آئی۔ اپنے خوابوں کی تعبیر
को सामने देखकर मैं ठटक कर रह गया। मुझे जिस समझ में नहीं आता था कि उसे कैसे बताओ कि मैं उसकी तलाश में कब से भटक रहा हूँ और कहाँ कहाँ से उसे नहीं ढूंढा। मैंने उसका पीछा किया और चौथे रोज उसे हाल दिल कह सुनाया। चूँकि कुदरत को हमारा मिलाप मंजूर था, इसलिए 14 रोज के अंदर ही हमारी शादी होगी। मेरी बीवी किसी मामूली खानदान से या कम पढ़ी लिखी नहीं, जिसे मैं सड़क से उठा लाया हूँ। चूँकि कुदरत का मंजूर था, इसलिए कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में हेल ना हो सकी और 25 मार्च 98 को हम इस रिश्ता अजवाज में बांध गए। मेरी बीवी मेरे ख्यालों और उम्मीदों से बहुत बढ़कर मेरे सही मानों में रफ़ीका हयात साबित हुई है और मेरी हालत तो यह है जैसे मुझे दोनों जहाँ की खुशियाँ और मुसरतें मिल गईं। मेरे लिए इसके बगैर एक पल गुजारना भी 2 बार हो जाता तो हम दोनों जिंदगी की खुशियाँ और मुसरतें दोनों हाथ से समेटते हुए जहाँ रंग और भूख की लस्तों से बेरा हो रहे हैं। जहाँ बात की दास्तान चूँकि इस मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ कोई गैर मरी ताकतों का जिक्र है, इसलिए मैं कारीन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी के 2 वाक़यात पेश करना चाहता हूँ जो आज तक मेरे लिए एक मुहिम्मा बने हुए हैं। 15 वर्ष की उम्र मेरे मैट्रिक पास करने के बाद मेरे वालिद मरहूम मुझे पहली मर्तबा लाहौर ले गया और उनके उमरा में शाही किला देखने गया। शीश माल से बह रहा है तो सामने घास और फूलों का इकट्ठा था। इस पर गुजरते हुए मैंने अपने वालिद को कहा कि यहाँ नीचे किसी बुजुर्ग की कब्र है जिस तक पहुँचने के लिए 15 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। यकीन जानिए मैं पहले मर्तबा लाहौर आया था और कब्र के मुतल्लिक मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। वालिद मरहूम हंसने लगे और बोले कि तुम पहली मर्तबा यहाँ आए हो, जबकि मैंने लाहौर में FC कॉलेज में तलीम हासिल की है और मुलाजमत का खासा वक्त भी यहीं गुजारा है। यहाँ कोई कब्र नहीं और ये मास तुम्हारा ख्याल है। जब मैंने अपनी बात पर जोर दिया तो वो किले में वाक़ पेश स्पेशल पुलिस के दफ्तर में मुझे ले गया जहाँ हमने चाय पीनी थी। स्पेशल पुलिस वालों ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और यहाँ कोई कब्र है। जब मैंने इसरार किया तो उन्होंने किले के एक पुराने और बूढ़े चौकीदार को बुलवाया और उससे कब्र की बाबत दरियाफ्त किया। चौकीदार पहले कुछ ठटका और फिर बोला, इस जगह ज़ेरे ज़मीन एक कब्र है, लेकिन हमने सीढ़ियों के दाखिले पर तख्ते लगाकर उसे बंद किया हुआ है और तख्तों पर मिट्टी डालकर घास उगाई है। चौकीदार की बात सुनकर सब हैरान हुआ। चौकीदार से कहा कि तख्ते हटाए। पुलिस और वो भी स्पेशल पुलिस वालों के सामने बेचारे चौकीदार की क्या चलती। आधे घंटे में हमारे सामने चौकीदार और मालियों ने तख्ते हटाए और चंद मिनट बाद ताज़ा हवा के दाखिल होने का इंतज़ार करके हम टार्चों की रोशनी में अंदर दाखिल हुए। पत्थरों की बनी पूरी 15 सीढ़ियाँ उतरने के बाद सरेंग दाएं जानिब घूमी और सामने एक कब्र थी जिस पर एक बुसीदा चादर पड़ी हुई थी। बामाँ मेरे वालिद के सब पुलिस वालों ने हैरान थे कि लेकिन मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं जहाँ पहले भी आ चुका हूँ। हम सब ने फातिहा पढ़ी और वापस आ गए। दूसरा वाक़या 93 में पेश आया जब मैं रावलपिंडी में था और दिन के 11 बजे के करीब महसूस हुआ कि मेरी वालदा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं या होने वाली हैं। गाड़ी में मेरा एक जवान अजीज़ मेरे हमरा था। मैंने उसे कहा कि वो फौरी तौर पर सरगोदा में हमारे गांव जाओ और मेरी वालदा की खैरियत से मुझे बाज़रिया फ़ोन आगाह करे। मैंने उसे गांव जाने पर इतना मजबूर किया कि सीधे मोती माल सिनेमा के साथ वैगनों के अड्डे पर जाकर भीरा जाने वाली वैगन पर बिठाकर जब तक वैगन चलना पड़ी मैं वहीं रुका रहा। 5 घंटे के सफ़र के बाद वो सारे शाम ही गांव पहुंच गया। इस रात बिल्कुल अचानक और बगैर किसी सरकारी वारने के दरिया जेलाल में इतनी सख्त तगयानी आई जिससे मेरे घर में 4 फुट से ज़्यादा पानी चढ़ आया। मेरी वालदा घर में अकेली थी और काम काज करने वाली औरतें जा चुकी थी। मेरी वालदा को जो कि बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी, मेरा वहीं अजीज अपने कंधों पर उठाकर मेरे चचा के घर ले गया जो बुलंदी पर वाक़ था। यूं उनकी जान बची। अब भी ये हाल है कि बाद बड़े और अहम वाक़यात पेश आने का मुझे एक दो पहले रोज़ मुबहम सा एहसास पैदा हो जाता है। मैं उसे अपनी ताकत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पाक का करम समझता हूँ और या उस चंद मिनट के वजीफे की तासीर जिसे मैं होश संभालने से लेकर आज तक बिला नागा पढ़ता हूँ। अगली सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा रहा। कसक मंदी के बहस कुछ करने को जी नहीं चाहता था। नंबर 2 ने आकर मुझसे पूछा कि कब रवाना होना है। मैंने कहा 1-2 दिन बाद। बाकी उम्रइयों के मुतालिक उसने बताया कि रात के वाक़े से भी बहुत परेशान है। अब्दुल्ला के मुतालिक भी इल्म नहीं था कि गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपने लड़के को हमें शाम की सरहद तक छोड़ने के लिए भेजेगा या नहीं। जादूगरनी ने मुझे लगन के पानी में जो चूच दिखाया था
اسے میرے سوا صرف عبداللہ نے دیکھا تھا۔ ان مختلف عکسوں کا مطلب اور حقیقت وہ نہیں سمجھا ہوگا، کیونکہ جادوگرنی اردو بول رہی تھی اور عبداللہ کو اردو بالکل نہیں آتی تھی۔ میرے باقی ہمراہ ہی تو عکس بھی نہ دیکھ سکے تھے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ عبداللہ آن پہنچا۔ رسمی علی کو سلیق کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو کیوں مارا۔ محض اسی لیے کہ اس نے ہماری گائیڈ کو اپنی جادو میں جکڑ لیا تھا، لیکن اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر بھی جادو کر سکتی تھی۔ میں نے مختصراً جواب دیا۔ لگن کے پانی سے جو تصویریں ابھری تھی وہ کیا تھی؟ عبداللہ نے مجھے قرید کر حقیقت جاننا چاہی۔ وہ سب محض جادو اور نظر بندی تھی اور تصویروں کا مجھ سے یا ہماری مہم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نے پیچھا چھڑانے کی غرض سے عبداللہ کو جواباً کہا۔ عبداللہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، زبان بھی تو وہ آپ کی ہی بول رہی تھی۔ اردو کے چند لفظ جاننے سے اردو نہیں آتی۔ اس کا جادو دوا کچھ نہیں تھا۔ اگر اسے اس علم پر عبور ہوتا تو اسے یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ میں اسے اور اس کی بیٹی اور اپنے گائیڈ کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی توہم پرستی اور ضعیف القادی کے باعث ایسے شعبدہ باز اپنے تماشے دکھا کر آپ کو بے وقوف بناتے ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر عبداللہ بولا، صبح سے میرے گھر تو 20 لوگ آ چکے ہیں اور وہ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ہلاک کرنے کے باعث آپ سے بہت ناراض ہیں۔ مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی کو بہت ہی تکلیف پہنچے تو وہ پولیس میں جا کر میرے خلاف رپورٹ درج کروا سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ ضرور بتا دے کہ میرے ہمراہی خنسا اور عمر کے آدمی ہیں اور جنرل شال گب میرا دوست ہے۔ ہم اپنے مخالفین کو ایسے ہلاک کرتے ہیں جیسے بلی چوہے کو۔ اگر میں نے جنرل شال گب سے شکایت کر دیتی فوجی آپ کی قسمیں وہ شامت لائے گی کہ آپ کو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی تو لامذہب تھی۔ آپ لوگ تو مسلمان ہیں اور میری آپ لوگوں سے کوئی عداوت نہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو مصیبت میں گرنے کی آرزو ہے تو بڑے شوق سے اپنے امال پورے کر لے۔ میں نے برما کی فوجی حکومت کے ستائے اراکانی مسلمانوں کو رات کے واقعے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے دھمکی دی۔ عبداللہ اچھی طرح سے میری بات سمجھ گیا اور بولا، میں ابھی جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اوپر پہلے ہی کیا کم مصائب ہیں جو بلا وجہ آپ سے مخالفت کی مصیبت مول ہیں۔ میرے استفسار پر عبداللہ نے کہا کہ اس کا لڑکا آسام تک ہمارے ہمراہ جانے کو تیار ہے، بشرط کہ اسے خدمت کا معاوضہ $2000 دیے جائیں، جن میں سے $1000 پیش کی دیے جائیں۔ میں نے $1000 عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لڑکے کو یہ بھی کہہ دے کہ اگر اس نے مجھے چکمہ دینے اور راستے ہی سے واپس لوٹنے کی کوشش کی تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ عبداللہ نے $1 جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، مسلمان ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے نمبر 2 سے کہا کہ کل صبح 9 بجے ہم آئندہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2 کے جانے کے بعد میں پھر گزشتہ رات پانی پر ابھرنے والے عکسوں میں کھو گیا۔ جادوگرنی نے سفر کی واپسی پر ہمیں ایک کشتی کی طرف جاتے دکھائی دیا تھا، جبکہ میرے پلان کے مطابق ہم نے اسی راستے سے واپس آنا تھا جس پر ہم جا رہے تھے، اور اس راستے میں کشتی کا سفر کہیں نہیں تھا۔ اگلی صبح ہمارا قافلہ عبداللہ کے لڑکے حمید کی رہنمائی میں روانہ ہوا۔ اب ہماری منزل پلتوات تھی اور راستے میں ہمیں دلت میں پڑاؤ کرنا تھا۔ حمید نے، جو اپنے باپ کی طرح ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ ماں سوائے چند چھوٹی ندیوں کے یہ سارا راستہ ریتیلا ہے اور ہمیں پتھروں سے گزرنا ہوگا، اس لیے جیپوں کی رفتار زیادہ سے زیادہ 20 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا۔ قصبے سے نکل کر ہمیں اس راستے سے گزرنا پڑا جہاں جادوگرنی کی کٹیا تھی۔ میں نے حتی الامکان کٹیا سے فاصلہ رکھ کر جیپ گزاری۔ کٹیا کے باہر نعشوں کی جگہ چند گدھ بیٹھے سوختہ نعشوں کو کڑید رہے تھے۔ میں نے لوسیوں کی سب مشین گن سے ان پر چند راؤنڈ فائر کیے۔ گدھ گولیوں کی آواز سے چند لمحے ادھر ادھر ہو کر پھر وہیں جمع ہو گئے۔ میں نے یہ فائر اپنے ہمراہیوں کے حوصلہ دینے اور اس رات کے واقعے کو محض ایک حادثہ سمجھنے کے لیے کیے تھے۔ ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں، لیکن میری یہ حالت تھی کہ آئندہ چند روز تک ایک لمحے کے لیے بھی اس واقعے کو اپنے ذہن میں سے نہ نکال سکا۔ دلت تک ناہموار اور پھسپھسی ریت، چھوٹے پتھروں اور ڈیلٹا سے گزرنے والی کم گہری ندی نالوں کو عبور کرتے ہوئے 2 دنوں میں ہمارا سفر بغیر کسی بڑی دشواری کے طے ہوا۔ دلت میں پڑاؤ کے دوران میرے ہمراہی 2 تھائی مقامی بنی ہوئی شراب پی کر نشے میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک نے خنجر کے واروں سے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ قاتل کو میرے پاس لایا گیا
اصولاً تو مجھے اسی وقت اسے سزا دینا چاہیے تھی، لیکن میں پہلے ہی اپنے کئی ہمراہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور میں مزید کوئی کمی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مرنے اور مرنے والے دونوں خنثی کے آدمی تھے، لہذا میں نے سزا کا فیصلہ بھی خنثی پر چھوڑ دیا۔ علاوہ ازیں مارنے والا جیپ کا ڈرائیور تھا، لہذا اسے سزا دینے کا مطلب تھا کہ ہمیں ایک جیپ بھی یہیں چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے اسے اسلحہ لے لیا اور کہا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شراب کے نشے میں مرنے والے تھئی نے اسے بلا وجہ ایسی اشتعال انگیز باتیں کی تھی جنہیں کوئی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ وہ تو پھر بھی نشے کے باعث ہوش میں نہ تھا۔ ہر روز مسلسل 14-15 گھنٹے سفر کرتے ہوئے پانچوں دن پہر کو ہم پلتوا پہنچے۔ یہ خاصاً بڑا قصبہ تھا اور جہاں سے ہمیں سیل سے ہٹ کر اراکین کے اندرونی حصے سے گزر کر آگے بڑھنا تھا۔ پلتوا میں ہم نے 2 روز قیام کیا اور جیپوں کی ضروری مرمت کروائی۔ عبداللہ کے کچھ عزیز جہاں رہتے تھے، حمید انہیں ملنے چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہمراہ ادھیر عمر کے آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے ہمراہیوں کو رات کو کھانے کی دعوت دی اور دوران گفتگو جب انہیں ہماری منزل کا پتہ چلا تو ان سے ایک ہمارے ہمراہ رانگا ماٹھی تک جانے کو تیار ہو گیا، بشرط کہ میں اسے بھی $1000 دوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کالا دان سے آگے میزو لینڈ اور بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے کا اسے کئی بار موقع ملا ہے۔ وہ نہ صرف راستے سے باوقوفی واقع ہے بلکہ مرگ اور مانگ قبیلے کے سرداروں سے بھی مل چکا ہے۔ پہاڑی سلسلے کے اوپر سے رانگا ماٹھی جاتے ہوئے ہم کو لازماً ان 2 قبیلوں کے بیچ سے گزرنا تھا۔ مجھے ایک ایسے گائیڈ کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کو آفر قبول کرتے ہوئے اسے $500 پیشگی دے دیے۔ ہمارا اگلا دن تیاری میں صرف ہوا اور تیسرے روز صبح ہم اپنے آئندہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ حمید کا عزیز شمس اب ہمارا گائیڈ تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی جیپ میں بٹھا لیا جو ہمارے کاروان میں سب سے آگے تھی، اور اپنے نمبر 2 کو سب سے پچھلی جیپ پر بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ قاتل تھئی پر نگاہ رکھے اور اگر وہ بھاگنے یا ادھر ادھر ہونے کی حماقت کرے تو وارننگ دے کر گولی مار دے۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اکیلے کی خیر کوئی بات نہ تھی، لیکن رانگا ماٹھی سے کامیابی سے لوٹنے پر میرے ہمراہ راجا کی بیوی، بیٹا اور جواہرات ہونے تھے۔ دولت کا لالچ بڑے بڑے متقین کو بہکا دیتا اور میرے ہمراہ ہی تو اسمگلروں کے گروہ کے آدمی تھے جن کا کام ہی اچھے بھلے آدمیوں کو منشیات کی لعنت لگا کر زندہ درگور کرنا تھا۔ ایسے لوگوں سے خیر کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ صرف گولیوں کا خوف ہی نہیں انہیں سیدھا رکھ سکتا۔ سفر کے آغاز سے میں نے یہ خوف ان پر طاری کر دیا تھا۔ ان کے چند آدمیوں کو ہلاک کرنے کے باعث وہ اب میرے تمام احکام بے چوں بجا لاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوف بتدریج کم ہو سکتا تھا۔ آپ اسے میری خود غرضی کہیں یا کچھ اور، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کالا دان میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو ملنے کے بعد میں ان تھئیوں سے ایک آدھ کو ضرور ٹھکانے لگا دوں گا تاکہ ان پر موت کی دہشت طاری رہے۔